السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ کثرت سے دعائیں کرو، تو کیا ہم اپنی مادری زبان میں سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو اصول ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ اذا هو ساجد فلیکثر الدعاء۔ بندہ حالت سجدے میں اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سجدے میں کثرت سے دعائیں کرے۔ اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب عام طور پہ بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس میں دعا کا یہ اصول ہے کہ آپ پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں گے، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھیں گے، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے استغفار کریں گے، اور پھر اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے بیان کریں گے، اور آخر پر پھر درود پڑھیں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے۔ اس سے دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایک صحیح روایت کے اندر موجود ہے کہ کل دعائیں محجوب، ہر دعا لٹکی رہتی ہے حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا جائے۔ تو یہ تو ہے عام طور پہ جو ہم دعا مانگتے ہیں۔ رہا سجدے میں دعا کرنا، تو سجدہ جو نماز کے دوران میں سجدہ ہے، یا نفلی نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں، یا تلاوت کا سجدہ ہے، یا شکر کا سجدہ ہے، یا صاحب کا جو سجدہ ہے، اس میں جو عام طور پہ ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں وہ عربی زبان کے اندر ہی مانگنی چاہیے۔ تو کیا ان میں ایسا کریں گے ہم کہ اللہ کی تعریف کریں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں؟ تو ان میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک خاص کیفیت ہے جس میں دعا کے قبول ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ تو جو عام طور پہ مطلقاً ہم دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، جبکہ جو ہم خاص اوقات میں یا خاص حالات میں دعا کریں گے اس میں اس چیز کو زیادہ ضروری نہیں سمجھا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ فلیکثر الدعاء، آپ اس میں دعا کی کثرت کریں۔ اور اگر بندہ حالت سجدے کے اوپر غور کرے تو اس میں پہلے وہ اللہ کی تعریف ہی بیان کرتا ہے جب وہ سجدے میں تسبیحات پڑھتا ہے، اور سجدے میں اگر وہ پڑھ لیتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، تو اس میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ اپنی ذات کے لیے اور اپنی حاجات کو پورے ہونے کے لیے وہ اللہ سے دعا بھی مانگ سکتا ہے۔ پھر ایک یہ بات کہ کیا وہ مادری زبان میں دعا کر سکتا ہے؟ تو بعض لوگوں کا اس میں طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرنے کے بعد الگ سے ایک سجدہ کرتے ہیں اور اس میں اپنی دعا میں زبان میں دعا مانگتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ ایسا سجدہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بدعت قرار دیا ہے، اور اہل علم نے بھی اس چیز کو بدعت ہی شمار کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اسے سکھلایا نہیں تو یہ بدعت کے اندر ہی شمار ہوگا۔ پھر اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بندہ نماز کے سجدے میں یا نفلی نماز کے سجدے میں دعا کرے گا تو وہ عربی زبان کے اندر ہی دعا کرے گا، مادری زبان میں اسے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر اسے بہت ہی زیادہ شوق ہے کہ وہ سجدے میں مانگے تو پھر وہ ان دعاؤں کا عربی ترجمہ سیکھ لے اور عربی میں ہی اللہ سے ان کو طلب کرے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، اور اس حال میں کہ تم اللہ سے پر یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو بندہ جب خلوص دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر ہی لیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق